जजेस को जैसे प्रेशराइज किया जाता है, उनके कमरों में कैमरे नस्ब किए जाते हैं, उनको टेप किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आपका पोता भी इंसाफ नहीं ले सकता। 3 नस्लें गुजर जाती हैं लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में सबसे अहम किरदार जो होता है वो उस मुल्क की अदलिया का होता है। बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपनी अपनी हदूद में रह के काम करते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ से बाहर निकलते हैं तो कोई एक इदारा ऐसा होता है जो उनका मुहासबा करता है, उनको तनबीह करता है या सजा देता है, उन्हें बताता है कि आपने यहाँ पे वायलेशन की है, आपने यहाँ करप्शन की है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। और वो इदारा अदलिया होता है। अदलिया ना हो, जिस मुल्क में निज़ाम अदल ना हो, वो मुआशरे तबाह हो जाया करते हैं। हमारे मुल्क में हर महकमे में करप्शन है। मैं 100 मरतबा मिसाल दे चुका हूँ कि ये जो मुआशरा है, अगर एक जिस्म इसे करार दिया जाए तो पूरा जिस्म जो है वो मफलूज है, पूरा जिस्म एक मौत का शिकार है। मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपको कोई शख्स ये कहे कि मैं रास्ते में एक डेड बॉडी देख के आऊँ, एक मुर्दा शख्स को देख के आऊँ, वो सारा मुर्दा था लेकिन एक हाथ से इशारा करके मुझे उसने अपने पास बुलाया, मैं उसके पास गया लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि सिर्फ उसका हाथ जिंदा था। तो आप मुझे फातरुल अक्ल करार देंगे, आप मुझे कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग सटिया गया। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स मर चुका हो, जिसे मरे हुए कई लम्हे या कई घंटे गुजर चुके हो, वो हाथ के इशारे से तुम्हें अपने पास बुलाए। जब मौत तारी होती है तो पूरे के पूरे जिस्म पर तारी होती है, कोई उज़्व जिस्म सलामत नहीं रहता। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान के मुआशरे को एक मुर्दा जिस्म की मानद करार दिया जाए, अगर आप ये कहें कि यहाँ पुलिस में करप्शन है, यहाँ एरीगेशन में करप्शन है, यहाँ महकमा माल में करप्शन है, यहाँ तमाम महकमों में करप्शन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि फिर आपकी अदलिया उससे बची हो। जब मुआशरे पे मौत तारी होती है तो पूरे का पूरा मुआशरा, बहुत सारी दास्तानें हैं, इतनी घटिया किस्म की कहानियां हमारे सामने हैं कि किस जज के फोन टेप हुए, किस जज ने नवाज शरीफ को सजा दी, किसने कहा, वगैरह वगैरह। मोहतरम नाज़रीन, ये कहानियां पिछली हम कई दहाइयों से सुन रहे हैं। अब तो हर चीज़ बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। हर चीज हमारे सामने है कि जजेस को कौन फोन करता है, कौन उन्हें कहता है, मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब बच्चे को पता है, लेकिन आफरीन है इन जजेस पर कि बड़ी डिटाई के साथ वो फिर भी पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई ले रहे हैं। वो 15-15, 20-20 लाख रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए पेंशन्स ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। सारे के सारे अदारे तबाह हो चुके हैं लेकिन हमारी जुडिशरी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हालिया दिनों में जो 6 जजेस ने पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा है, जो 6 जजेस ने कहा है कि कैसे फोन टेप किए जाते हैं, कैसे उन्हें फैसले करने पर मजबूर किया जाता है, कैसे उनके अहले खाना को अगवा किया जाता है, या कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनसे अपनी मतलूबा फैसले लिए जा सकें, अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क में, पहली बात तो ये मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जब तक जाग नहीं जाते, वो पूरी तरह से जाग नहीं जाते, तब तक इस मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जजेस बैठे हैं वो बड़े मुतमिन हैं, वो अरबों रुपए कमाते हैं। जब वो जज लग जाते हैं तो अरबों रुपए कमाते हैं, उन्हें ब्लू पासपोर्ट मिलते हैं, उनके बच्चे जो हैं अमेरिका में तालीम हासिल करते हैं, यूरोप में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त जुडिशरी का आलम यह है कि यहां पर अब ये बातें खुल के आ गई। जैसे शौकत सदीकी का आप केस लीजिए, हर चंद के उन्हें भी इंसाफ मिल गया, बिल्कुल उसी तरह इंसाफ मिला जैसे भट्टो को मरने के बाद इंसाफ मिला था। लेकिन साथ ये भी कह दिया गया कि अब उनके इंसाफ का क्या फायदा, उनकी उम्र जो है वो 62 साल हो चुकी है और वो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें उहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। खैर, उनकी नेक नामी पर, जैसे भट्टो की नेक नामी पर जो धब्बा था वो धुला, इसी तरह जैसे शौकत सदीकी के नाम पर जो धब्बा था वो धुला। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो खत लिखते हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए और इसका सद्देबाब किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बारे में अभी तक चाहिए तो था कि सदर मुमलकत इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस ले लेते, वो इस मामले का नोटिस लेते और फौरी तौर पर एक सरदारती रेफरेंस भी जाता और फौरी तौर पर मुतालबा किया जाता, अहकामात जारी किए जाते कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका फौरी तौर पर नोटिस ले और बताए कि ये फैक्ट्स एंड फिगर क्या हैं। लेकिन मोहतरम नाजरीन, ये सारे जानते हैं कि जो भी इसका नोटिस लेगा वो अपने ओहदे से जाता रहेगा। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त
اگر میں ڈر کے بھی کہوں تو اس وقت سب سے بڑا کرپشن کا مرکز ہے, سب سے بڑا کرپشن کا منبع ہے. آپ صرف 3 ججز کی بات کیجئے تو جب چیف جسٹس ثاقب نثار تھے اس وقت انہوں نے جو فیصلے دیے وہ متنازع فیصلے. آج مسلم لیگ نون سینہ پیٹ پیٹ کے روتی ہے, ان کے خلاف تقریریں کرتی ہے, ان کے پتلے چلائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. اسی طرح عمر عطا بندیال جب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد یہی نون لیگ ہے, وہ بتاتی ہے کہ یہ ساس کی کورٹ تھی, ساس کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے, عمران خان کو جتنا ریلیف دیا وہ یہ دیا. مطلب جب اس لیول کی باتیں ہو, جسٹس فائز عیسیٰ قاضی پر یہ الزام موجود ہے, جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ان پر الزام ہے کہ انہیں عمران خان نے ایک ریفرنس کے ذریعے ان پر ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور ان پر ان کی اہلیہ پر, اور وہ اس وقت ان سے انتقام لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بالکل کھڈے لینے لگا دیا. جب عدلیہ اس حد تک متنازع ہو, ایک جج کا پتہ ہو کہ مظاہر اکبر نقوی کی عدالت میں فیصلہ لگا ہے تو یہ کس کے حق میں فیصلہ آئے گا, کس کے خلاف آئے گا. جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس اگر کیس لگا ہے تو کس کے حق میں فیصلہ آئے گا اور فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. اگر جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں کیس چل رہا ہے تو فیصلہ کیا آنے والا ہے. جب سب کو پہلے سے پتا ہو تو پھر آفرین ہے ایسے عدالتی نظام پر. محترم ناظرین, پاکستان کے عوام چونکہ انہیں شعور نہیں ہے, پاکستان کے عوام کو اپنے مطالبات کا پتہ نہیں ہے, وہ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتے. وہ تو بھٹو کے لیے اٹھیں گے, وہ نواز شریف کے لیے اٹھیں گے, وہ عمران خان کے لیے اٹھیں گے, لیکن اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے. اس طرح پاکستان کے عوام کو ابھی تک یہ اس بات کا ہی اندازہ نہیں کہ جس ملک میں عدالتی نظام فوت ہو چکا ہو, جس ملک کا عدالتی نظام ڈیڈ ہو, وہاں پر آپ کو لائنوں میں لگ کے آٹا لینا پڑتا ہے. وہاں پہ سارے حقوق آپ کے معطل ہوتے ہیں, پورے کا پورا آئین معطل ہوتا ہے. لیکن جہاں عدالتیں زندہ ہوں, جہاں عدالتیں حق اور صداقت کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں, وہاں پر 10 کلو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے آپ کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا. حکومت وقت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کا رائٹ ہے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک, لیکن آپ کو 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے. وجہ کیا کہ یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ اشرافیہ کے لیے ہیں, صرف اشرافیہ کے لیے. ہماری عدالتیں جو ہیں اشرافیوں کو انصاف دیتی ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر آپ کے پاس دولت ہے, اگر آپ کے پاس اختیار ہے, اگر آپ کے پاس عہدہ ہے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے, اگر آپ کے پاس لاٹھی ہے, تو آپ پاکستان کی عدالتوں سے کچھ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ راتوں رات رزلٹ تبدیل کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ کا پوتا بھی انصاف نہیں لے سکتا. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن آپ کو انصاف نہیں ملتا. محترم ناظرین, 6 ججز کا خط ہے جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ طور پر تحقیق کی جائے اور پھر اس کا سدباب کیا جائے کہ ججز کو جیسے پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کے کمروں میں کیمرے نصب کیے جاتے ہیں, ان کو ٹیپ کیا جاتا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر ویڈیوز بنانے کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ من پسند فیصلے لیے جائیں, میرٹ سے ہٹ کر فیصلے لیے جائیں. محترم ناظرین, یہ باتیں جو ہیں اب پبلک میں آ چکی ہیں, اب بندے بندے کی زبان پر ہیں, ہر اینکر اس پہ بات کر رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو خود کو سمبل سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں, میں انصاف کرتا ہوں, ان پر بہت سارے دبے ہیں. اور میں تو آج یہ فیصلہ کر کے بیٹھا تھا کہ اس کے بعد وہ مجھے توہین عدالت میں بلائیں یا جو بھی کریں, لیکن آج کھل کے بات کرنی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار مشکوک کردار ہے, ایک شرمناک کردار ہے. چیف آف الیکشن کمشنر کا کردار انتہائی گھنونا کردار ہے, شرمناک کردار ہے. انہوں نے بھی میرٹ سے ہٹ کر فیصلے کیے. اب وہ بھی بتائیں کہ ان کا ان کو کون سے فون آئے تھے, کتنے پیسے انہوں نے لیے, یا ان کے فون ٹیپ ہوئے, ان کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان کے بھی برادر نسبتی کو گرفتار کیا گیا, اسے اغوا کیا گیا اور ان پر دباؤ ڈال کے فیصلے لیے گئے کہ آپ نے رزلٹ ایسے دینے اور ابھی تک وہ رزلٹ تبدیل کر رہے ہیں, کیا ان پر بھی کوئی دباؤ تھا. تو محترم ناظرین, راولپنڈی کے جو کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب, انہوں نے پہلے کچھ کہا بعد میں کچھ کہا, ان پہ کیا کیا دباؤ تھے. محترم ناظرین, یہ ساری کہانیاں ہیں. جب تک عوام کو ان کے صحیح سے جواب نہیں مل جاتے تب تک پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا. پاکستان پہ قرضوں کے انبار ہیں. پہلے ہم کہا کرتے تھے, پروگرامز میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان نے 50,000 ارب 60,000 ارب 55,000 ارب دینے ہیں, لیکن جب شہباز شریف صاحب نے اب پھر ایک مرتبہ IMF سے رابطہ کر لیا ہے, عوام کا آخری قطرہ بھی خون کا نچوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اب آپ کے قرضوں کے انبار جو ہیں وہ 70,000 ارب تک پہنچ جائیں گے. 60,000 ارب تو وہ ویسے ہی کراس کر چکے ہیں. تو محترم ناظرین, یہ ہے آپ کا پاکستان کی عدلیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہر جج جو آتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو 3 4 5 10 سال لوٹنا ہے ٹکا کے لوٹوں, مجھے جو مراحت ملنی ہے وہ میں لوں, تاکہ پوری زندگی پھر میں عیش کی زندگی بسر کر سکوں. میرے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوں گے, میں دنیا کے کسی ملک میں بھی رہ سکتا ہوں, پوری دنیا کی نیشنلٹی ان کے پاس ہوتی ہے.
تو محترم ناظرین جب عدلیہ یہ کر رہی ہو پھر آپ کو اور مجھے کیسے انصاف ملے گا؟ ان ججز کو انصاف نہیں مل رہا، جسٹس شوکت صدیقی کو انصاف نہیں ملا، آج جو ان کے حق میں فیصلہ ہے میں اسے ادھورا انصاف سمجھتا ہوں، یہ تو 10% بھی نہیں ہے، لیکن ایک کلک جو تھی ان کے چہرے پر جو مل دی گئی تھی وہ دھلی۔ اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کا جو فیصلہ آیا بہت اچھی بات فیصلہ آیا، لیکن محترم ناظرین ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے سیاستدان ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور عدلیہ کیسے کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو خوش دلی کے ساتھ آ کے عوام کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے، عوام کی عدالت میں پیش ہوں اور وہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم ججز ناکام ہو چکے ہیں، ہم میرٹ پہ فیصلے نہیں دے سکتے، ہم دباؤ میں ہیں، ہم کو بلیک میل کیا جاتا ہے یا ہم لوگ رشوت لے کر فیصلے دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ ہنسی کرونی کی طرح دلیر بنیے، عوام کے سامنے آئیے، عوام کا فیصلہ کیجیے، عوام کی عدالت میں پیش ہوں، اس کے بعد آپ نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، عوام کی عدالت میں آ کے اپنے جرائم کا اعتراف کیجیے اور بتائیے کہ ہم سے غلط ہو رہا ہے، ہم سے غلط کروایا جا رہا ہے۔ اسی صورت پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک جملہ کائنات کا سب سے بڑا جملہ کہ کفر پر مبنی معاشرہ سروائیو کر سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، سلامت رہ سکتا ہے، لیکن ظلم پر مبنی معاشرہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں اس وقت ظلم سر کھول کر ناچ رہا ہے، ظلم اپنے عروج پر ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، لیکن عدل جو ہے وہ صاحب اولاد بھی نہیں اور بندھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین ججز نے پتہ نہیں اس پر ایکشن لینا ہے کہ نہیں، آپ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔